کا نہیں ہے۔ رسول پاک کا دور ہے خیر القرون، سب سے بہترین زمانہ۔ اگر میری بہنیں موجود ہیں میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کا انتقال ہوا، میرے آقا کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ وہ آدمی دیہات میں رہتا تھا، دیہاتی تھا، اور اللہ کے رسول مسجد نبوی شریف میں اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تھے۔ ایک دیہاتی نوجوان روتے ہوئے آیا، آقا نے اس پہ توجہ کی تو وہ دیہاتی جوان سے سرکار نے پوچھا، کیونکہ میرے آقا کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، حضور تڑپ جاتے تھے، کسی کی آنکھ کا آنسو دیکھ کر اللہ کے رسول تڑپ جاتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بے چینی۔ میری آواز آپ تک اگر پہنچ رہی تو میں بات پوری کر لوں۔ پہنچ رہی ہے؟ کہاں تک پہنچ رہی ہے آواز؟ ہاں تک پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا، اور آقا پورے دیہات میں نہ کوئی اس کو غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کفن پہنانے والا ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا اور کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پر کرم کیا، اس جوان کی مصیبت پر کرم فرمایا، اور اپنے دونوں اصحاب بالخصوص افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کو بھیجا کہ جاؤ اور تم دونوں جا کر کے اس کے باپ کو غسل دینا اور کفن پہنانا۔ یہ دونوں وہاں پہنچے، جیسے ہی غسل دینے کے لیے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ اس کے باپ کا منہ کالے سور کی طرح تھا۔ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کے دور کی خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، اور میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ یہ بات میں جہاں سے بیان کروں، آپ کتاب جا کر کے پڑھ لینا۔ درۃ الناصحین کے مصنف نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ صدیوں پرانی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح۔ بھئی سور تو ایسے بھی نام لینے میں بھی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کان پہ باغ لگتا ہے، ایک فطرت میں ہمارے اس سے نفرت ہے۔ سور اگر سفید ہو تو بھی اتنا گندا لگتا ہے، اور اگر سور کالا ہو تو کتنا بھیانک لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کالے سور کی طرح اس کا منہ ہو گیا۔ دونوں صحابہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، اس کے باپ کا منہ تو بالکل کالے سور کی طرح، اس کو ہم کیسے غسل دیں؟ اللہ کے رسول اس دیہات میں خود تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی، مولا اس کا منہ سیدھا کر دے، اس کا منہ صحیح اور درست کر دے۔ ادھر دعا کرنا تھی، میرے آقا کی دعا سے اس کا منہ صحیح ہو گیا۔ پھر اس کو غسل دیا گیا، غسل دے کر کفن پہنایا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اب صحابہ نے سوچا اب اس کا منہ کیسا ہے؟ غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ پھر نماز جنازہ کے بعد اس کا منہ جب دیکھا گیا تب بھی اس کا منہ کالے سور کی طرح اور کالے خنزیر کی طرح تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے اس کے بیٹے سے پوچھا، اے نوجوان سچ بتانا، تیرا باپ کون سا گناہ کرتا تھا؟ تو اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا وقت پر، یہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کا یہ حال ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا، جو بھی نماز میں غفلت اور سستی کرے گا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے چہرے پر ایک چھوٹی سی پھنسی نکل آئے تو تم اپنے دوست کی شادی میں جانا ترک کر دیتے ہو۔ چہرے کی پھنسی لے کر میں کیسے جاؤں گا؟ اگر آشوب چشم ہو جائے، آپ کی آنکھ آ جائے اور آنکھیں لال لال اور اس پہ پانی بہنے لگے تو آپ کسی فنکشن میں نہیں جاتے۔ کالج جانے والے کالج چھوڑ دیتے ہیں، فنکشن میں جانے والے فنکشن چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں،